بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف نیوز میں خوش آمدید۔ الف نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہے دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز، اور آج کی ٹاپ سٹوریز میں آپ جان سکیں گے روس نے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ افغانستان سے موصل دو اہم ممالک میں بڑی تعداد میں فوجی تعینات کر دیے گئے۔ تہران کی جانب سے مار گرایا جانے والا امریکی ڈرون ایرانی فضائی حدود میں تھا۔ روس نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی، امریکہ کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ پاکستان کے فضائی حدود بند کرنے کا بھارت پر کتنا اثر پڑا؟ بھارتی ایئر فورس چیف کا حیرت انگیز دعویٰ سامنے آ گیا۔ دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست میں پاک فوج مزید اوپر آ گئی۔ تازہ ترین رینکنگ میں پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان کا فلسطین پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے عالمی ادارے کی مالی معاونت کا بڑا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا۔ ان کی پارٹی استنبول کی میئرشپ کا دوبارہ کروایا جانے والا الیکشن پہلے سے زیادہ برے طریقے سے ہار گئی۔ سعودی ایئرپورٹ پر حملہ، پاکستان نے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے چین کو زوردار جھٹکا دے دیا، اہم اقدامات اٹھا لیا۔ امریکہ نے ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ 5 چینی کمپنیوں پر بڑی پابندی عائد کر دی۔ حکومت کے خلاف محاذ رائی کی تیاریاں، اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی آج مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہوگی، کیا فیصلے کیے جائیں گے؟ امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں اضافہ، چین بھی میدان میں کود پڑا۔ چین نے ایران کے لیے 2 ٹوک اعلان کر دیا، امریکہ کو خبردار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے وسطی ایشیائی ریاستوں کو ممکنہ سلامتی کے خطرات کے تناظر میں بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق 5 روزہ عسکری مشقیں 35 مختلف فائرنگ رینجز میں شروع ہوئیں۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو کے مطابق ان مشقوں کا مقصد وسطی ایشیائی علاقوں میں سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ شویگو کے مطابق اس خطے کے بعض ملکوں کو دہشت گردی کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ روس وسطی ایشیا کے ملک تاجکستان میں اپنے فوجیوں کی ایک مخصوص تعداد تعینات کیے ہوئے ہے، جبکہ ایک دوسری ریاست کرغزستان میں بھی روسی فضائیہ کا اڈا بھی قائم ہے۔ ان دونوں ملکوں کی سرحدیں افغانستان سے جڑی ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تہران کی جانب سے گزشتہ ہفتے مارا گرایا جانے والا امریکی ڈرون ایرانی فضائی حدود میں تھا۔ یہ بات روس کی قومی سلامتی کے سربراہ نے امریکہ کی جانب سے اس کے برعکس دعووں کے باوجود منگل کے روز کی۔ روسی خبرساں ادارے نے نیوکلائی پیٹروشیف کی یروشلم میں صحافیوں کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں روسی فیڈریشن کی وزارت دفاع سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ یہ ڈرون ایرانی فضائی حدود میں تھا۔ پیٹروشیف امریکہ و اسرائیلی حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے یروشلم میں ہے۔ جیسا کہ 19 جون کو ایران کی جانب سے ایک امریکی جاسوس طیارہ مار گرانے کے بعد سے کشیدگی بڑھ چکی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی حملے کے لیے پہلے غور کیا اور پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے فضائی حدود کا بند کرنے کا مسئلہ سایہ ممالک کا اپنا تھا، جبکہ اس کا بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ خبرساں ادارے کے مطابق صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ بھارتی فضائیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے باوجود ملک میں سول ایویشن غیر متاثر ہو رہی ہے۔ بالاکوٹ حملے کا ذکر کرتے ہوئے بھارتی ایئر چیف نے کہا کہ بھارتی فضائیہ اپنا ہدف پورا کرنے میں کامیاب رہی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا بھر کی مسلح افواج کی 2019 کی رینکنگ کی فہرست سامنے آ گئی ہے، جس میں پاکستان کی مسلح افواج کی رینکنگ میں مزید بہتری آئی ہے اور یہ 15ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ گلوبل فائر پاور کی یہ فہرست مختلف قسم کے 55 فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر مرتب کی جاتی ہے، جس میں ٹیکنالوجی میں ایڈوانس اور آبادی میں کم ممالک کا بڑے اور کم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ اس طرح جرمانے اور بونس بھی شامل ہوتے ہیں جو اس فہرست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس رینکنگ کا اکیلے انحصار صرف ہتھیاروں کی تعداد یا موجودہ سیاسی و عسکری قیادت پر نہیں، نیوکلیر ہتھیاروں کی تعداد کا بھی انحصار نہیں، تاہم ممکنہ ہتھیاروں کی وجہ سے بونس نمبر مل سکتا ہے۔ اس فہرست کے مطابق پاکستان کا 15واں نمبر ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان 17ویں نمبر پر تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے فلسطین پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے عالمی ادارے کی مالی معاونت کا بڑا اعلان کر دیا۔ مالی امداد کا اعلان مستقل رکن ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ میں کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ پاکستان کی مستقل ممبر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے پاکستان نے فلسطین پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے عالمی ادارے کی مالی معاونت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی مستقل رکن ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ مالی امداد پاکستان کی فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی اصولی حمایت کا ثبوت ہے۔ عالمی برادری کو فلسطینی شہریوں کی حمایت جاری رکھنی چاہیے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاستوں کے حصول تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوغان کو اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا اور ان کی پارٹی استنبول کی میئرشپ کا دوبارہ کرایا جانے والا الیکشن پہلے سے زیادہ برے طریقے سے ہار گئی۔ میل آن لائن کے مطابق استنبول کے میئر کے پہلا الیکشن رواں سال مارچ میں ہوا تھا، جو مخالف پارٹی کے اکرم امام نے 13,000 کی اکثریت سے جیت لیا تھا۔ تاہم صدر رجب طیب اردوغان نے اس الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ الیکشن کروانے کا بڑا فیصلہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اب دوبارہ الیکشن ہونے پر 49 سالہ امام اوگلو کی اکثریت 13,000 سے بڑھ کر 8 لاکھ تک پہنچ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ایئرپورٹ پر حملہ اور انسانی جان کا نقصان افسوسناک ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان سعودی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف حملے کی مذمت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ 5 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ تجارت کے فیصلے کے تحت پابندی کے زمرے میں آنے والی 5 کمپنیاں امریکی مصنوعات نہیں خرید سکتی۔ یہ فیصلہ سلامتی سے متعلق خدشات کے سبب لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ آئندہ ہفتے جاپان میں G20 کے سمٹ کے موقع پر ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ معاملہ اس اہم ملاقات سے قبل کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ دونوں اقتصادی قوتوں کے مابین پہلے ہی معاشی جنگ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس APC آج مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس آج UIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہوگی۔ آل پارٹی کانفرنس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی شرکت کرے گی۔ دوسری جانب BNP کے اختر مینگل نے اپوزیشن کی APC میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی BNP مینگل کے وفد کو آج ملاقات کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس بلایا ہے۔ ذرائع کے مطابق APC میں حکومت مخالف تحریک اور بجٹ منظوری رکھوانے پر مشاورت ہوگی، جبکہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی تجویز اور جلسوں کا شیڈیول بھی زیر غور آئے گا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئی عائد کردہ پابندیوں کے بعد امریکہ ایران کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر صبر و تحمل سے کام لینے کا بڑا مطالبہ کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کینگ شوانگ نے بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دباؤ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقائق ثابت کر چکے ہیں کہ ان اقدامات کا الٹ اثر مرتب ہوتا ہے اور علاقائی بد امنی کو ہوا دیتے ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں کے تعلقات میں تیزی سے بگاڑ آیا ہے، جبکہ امریکہ نے ایران پر حزاز خلیجی پانیوں میں بحری جہازوں پر حملے میں ملوث ہونے کا بڑا الزام عائد کیا تھا۔ چین کا مزید کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں فریقین صبر و تحمل سے کام لیں گے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے بچیں گے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔